اب ہمیں قبر نظر آتی ہے کہ یہ 2 گز ہے، چھوٹی سی اتنی سی قبر نظر آتی 2 گز ہے، لیکن حدیث پاک اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ہم نے مان لیا اس کو. ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتماد اتنا نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پر ہے، کیونکہ میرے اللہ کی شان ہے. ارے یہ 2 گز قبر زمین تو بہت بڑی ہے. جب وہ ماں کے پیٹ میں اتنے سے پیٹ میں پورے بچے کو سما دیتا ہے، سوچے نا ذرا کہ کیا شان ہے اس کی. تو وہ قبر کے اندر اگر کوئی جنت کا باغ بنا دے یا جہنم کا گڑھا بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کن فیکن اس کی شان ہے. وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے معاملہ. تو متقیوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ. مان لیا ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے، غیب کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو اللہ نے ہمیں حواس دیے، جب اس سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے. تو قیامت غیب ہے، وہی غیب ہے، آخرت غیب ہے، جنت دوزخ غیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی تو غیب ہے. حضور ہی نے بتایا نا اللہ کی کتاب ہے. سب کو مانو، یقین کرو اس پہ، ایک ذرہ برابر ہلنا ڈلنا نہیں، یقین کے ساتھ، محکم یقین کے ساتھ. تو یہ متقیوں کی پہلی علامت ہے. پھر متقیوں کی دوسری علامت بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں نماز قائم کرتے ہیں. متقیوں جو قرآن سے فائدہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. قرآن جن کے لیے ہدایت ہے، پہلی نشانی تو ایمان ہے. دوسری نشانی ایمان لانے کے بعد وہ بے نمازی بن کے گھومتے نہیں ہے، بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. یا 2 جملے بول کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. نماز کی فضیلت پہ تقریریں بہت موجود ہے. نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا اس میں. یہاں نماز پڑھنے کی بات، پوری امت نماز پڑھ رہی ہے اس وقت. 250 کروڑ مسلمان ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ. اور نماز پہ توجہ بھی ہے ماشاءاللہ لوگوں کی، مبارکباد ہے. لیکن قرآن نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا. قرآن نے کہا اقامت صلاح، نماز قائم کرو. پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا؟ پڑھتے ہیں ہم، قائم کرنے والے. اقامت صلاح، اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں اقامت صلاح کی پہلی شرط کہ جان بوجھ کر کبھی نماز چھوڑتا نہیں ہے. پہلی شرط یعنی سر درد کر دیا، بخار آ گیا، نہیں. بیمار ہے، کتنا بھی بیمار ہے، چلنے کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا لیکن جان بوجھ کے وہ نماز نہیں چھوڑے گا. اقامت صلاح پہلی چیز. دوسری بات، پھر اس اقامت صلاح میں ایسا نہیں کہ جیسے چاہو پڑھ لو. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اللہ قبول کرنے والے جیسے چاہو پڑھ لو. اقامت صلاح کے بارے میں یہ ذخیرہ ہے 1400 سالہ ہمارے پاس، اس میں یہ ہے. اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ظاہری اور نماز کے باطنی قوانین کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا جائے. یہ اقامت صلاح. نماز پڑھ کے چھٹی نہیں ملے گی، نماز قائم کرو. اب ظاہری شرطیں کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھرنے تک کون سے ارکان کو کس قانون کے مطابق کرنا چاہیے. جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. لوگ نماز شروع کرتے تو وہ یوں سر جھکاتے، اللہ اکبر. یہ نماز کے قانون کے خلاف ہے. آپ کو سر جھکا کے تکبیر تحریمہ نہیں کہنا ہے، آپ کو کعبے کی طرف سامنے دیکھ کر تکبیر تحریمہ کہنا ہے. یہ قانون ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی کا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر اس کے بعد یعنی دل میں کہا اللہ اکبر، سنائی خود کو بھی سنائی نہیں دیا، نماز ہی شروع نہیں ہوئی. اس لیے نماز سیکھو، اس کے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق مسائل سیکھ کر نماز پڑھو. یہ تو ظاہری شرطیں ہوئی. اور باطنی شرط یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ یہ منزل ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس شان سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ بڑی منزل ہے بات، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ شان ہونی چاہیے. اور اگر یہ پوزیشن تمہاری نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو کم سے کم یہ متقی لوگوں کی نماز اقامت صلاح ہے کہ جب نماز میں کھڑے رہو تو سوچو کہ اللہ مجھے، یہ اقامت صلاح. نماز پڑھ کے کچھ نہیں ملنا ہے، نماز قائم کر کے. میں آپ کی حوصلہ شکنی کرنے نہیں آیا،
لیکن آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں کسی عالم کو، کسی مبلغ کو 2 گھنٹے کا ٹائم کبھی دے کر کے ایک مرتبہ نماز سیکھ، صرف 2 گھنٹے، بلکہ 2 گھنٹے بھی نہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی آپ دے دے تو آپ نماز سیکھ لیں، کم سے کم اتنی تو سیکھ لیں گے کہ چلو ظاہری طور پہ نماز ہو جائے۔ کسی دن ہم ایک ایسا پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں کہ جس میں آپ اور ہم سب شریک ہو جائیں اور اس میں پریکٹیکل طور پر ایک بار نماز کی اصلاح کر لیں، بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اپنے کام کریں گے کہ آخری عشرے میں ہی کسی دن بیان مختصر کر کے ہم تھوڑا سا ٹائم اس پر دے دیں گے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ اللہ کرے ایک بار نماز درست، یہ جنت کی چابی ہے نماز، ساری چابیوں کو اپنے پاس رکھنے کی فکر کرتے ہیں، ذرا یہ بھی چابی، اس کی بھی ذرا فکر کریں، تو وہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔